غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے واقعے کو خود سورہ نجم میں بیان کیا ہے اور پورے واقعے کی تردید کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان سے تعلق رکھنے والے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مطالعہ کر کے بہت سارے علوم کی جانکاری حاصل کر لی ہیں۔ یہ موجودہ دور کے ایک ذہین اور باصلاحیت آدمی ہیں۔ ان کے ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر گردش کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز اپنے پروگرام میں ان کو ایک اسلامک اسکالر کی حیثیت سے مدعو کرتے رہتے ہیں۔ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا قلم اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا کہ ان کی زبان اور انداز کلام طاقتور ہے۔ جو حضرات ان کو سنتے ہیں کچھ نہ کچھ ان سے متاثر ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشی رہے کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے بعض عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے صریح نصوص اور گزرے ہوئے 1400 سال کے مفسرین، محدثین، علماء دین اور مجددین کے اجماعی و اتفاقی عقائد کے خلاف ہے۔ اس ویڈیو میں بھی انہوں نے غار حرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی کے منظر، پس منظر اور اس سے جڑے واقعات کا انکار کرتے ہوئے اس کو افسانہ قرار دیا ہے۔ اس ویڈیو میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے اسی اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ میں ان کے اس اعتراض کا جواب دوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے بعض عقائد و نظریات آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ یہ کس قسم کے آدمی ہیں۔ قرآن کریم میں صراحتاً اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، ان کو سولی نہیں دی گئی، ان کی وفات ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس قرآنی آیت کے برخلاف جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سمیت کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، اس امتی کو کسی کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث سے دین میں کسی عمل یا کسی عقیدے کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ سنتوں کی تعداد صرف 27 ہے۔ یہ داڑھی کو دین یا سنت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اجماع دین میں بدعت ہے، اجماع کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا جو قتل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص تھی، اگر آج کے زمانے میں کوئی مرتد ہو تو ان کی سزا قتل نہیں ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ زنا اور شراب کی سزا رجم اور حد نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی سزا مقرر کریں گے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کی صرف ایک قرأت ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کی 7 قرأتیں ہیں وہ غلط ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایک کو اجتہاد کا حق حاصل ہے اور اجتہاد کے لیے کوئی بھی شرط شریعت نے متعین نہیں کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد جہاد کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ تصوف اسلام کے برخلاف ایک ضلالت اور گمراہی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باغی تھے اور یزید ایک عادل اور متحمل مزاج بادشاہ تھا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسلم و غیر مسلم مرد و عورت کی گواہی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہود و نصارہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض نہیں ہے، بلکہ سابقہ ایمان کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یتیم پوتا دادے کی وراثت کا حقدار ہے، وارث کے لیے بھی وصیت جائز ہے اور 1 ثلث سے بھی زیادہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ عورت مرد کی امامت کرا سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوپٹہ صرف ہماری تہذیب کا حصہ ہے، شریعت میں اس سلسلے میں کچھ بھی وارد نہیں ہے۔ مسجد اقصی کے بارے میں جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ اس پر یہودیوں کا حق ہے، مسلمان اس پر جابرانہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بغیر نیت کے اگر کوئی آدمی طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ 1400 سال کے گزرے ہوئے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر نیت کے بھی اگر طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے برخلاف جناب جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اگر بغیر نیت کے طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔
अब सोचिए कि जिस आदमी का ऐसा अकीदा हो, जिस आदमी के नजरियात गुजरे हुए 1400 साल के उलमा के इजमाई अकीदा के बरखिलाफ हो और कुरान और हदीस के सरीह नुसूस के खिलाफ हो, ऐसे आदमी की बात कैसे मोतबर हो सकती है। अब आइए जनाब जावेद अहमद गामदी साहब के इस नजरिया का जायजा लेते हैं जो उन्होंने गारे हिरा में नाजिल होने वाली पहली वही के मंजर पस मंजर और उससे जुड़े वाकयात का इनकार करते हुए उसको अफसाना करार दिया है। जनाब जावेद अहमद गामदी साहब का ये नजरिया दर हकीकत इनकार हदीस पर मबनी है। बुखारी शरीफ की तीसरी रिवायत में सराहत के साथ गारे हिरा में नाजिल होने वाली पहली वही के मंजर और पस मंजर और उससे जुड़े वाकयात का जिक्र है। जनाब जावेद अहमद गामदी साहब ने इस हदीस का इनकार कर दिया है और सिहाए सित्ता की दिगर रिवायतों में और सीरत की किताबों में और मुअर्रिखीन की किताबों में यह बात सराहत के साथ लिखी हुई है कि गारे हिरा से वापस आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए थे, आप पर कपकपी तारी थी और हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको कंबल उड़ाया था। इसका इनकार गुजरे हुए 1400 साल में किसी आलिम ने नहीं किया है और किसी मुजतहिद ने नहीं किया है। तमाम ने इस बात को तस्लीम किया है कि गारे हिरा से वापस आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत दिगर गूं थी, आप परेशान थे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने आपको तसल्ली के कलिमात कहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सब्र और तहम्मुल आया था। इसका इनकार गुजरे हुए लोगों में से किसी ने भी नहीं किया है। लेकिन ताज्जुब होना चाहिए कि 1500 साल के बाद एक आदमी आता है और वो आदमी ऐसा है कि किसी माहिर उस्ताद के पास ना तो उन्होंने कुरान और हदीस की तालीम हासिल की है, न किसी मदरसे में उसूल हदीस और उसूल तफसीर को पढ़ा है। उसके बावजूद ये दावा करता है कि गुजरे हुए 1400 साल के उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुजद्दिदीन ये सब गलत थे, ये सब एक अफसाना को आगे बढ़ा रहे थे और एक मौजू रिवायत के पीठ पर सवार होकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। लेकिन मैं जो कह रहा हूं यही सही कह रहा हूं और यही सही बात है, तो क्या इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। जनाब जावेद अहमद गामदी साहब का जो नजरिया इस वीडियो में आप तक पहुंचा है, ये नजरिया इसलिए है क्योंकि ये हदीस को तस्लीम नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए हुज्जत सिर्फ कुरान है, हम हदीस को तस्लीम नहीं करेंगे, हम उसी हदीस को मानेंगे जो हदीस कुरान के मुआफिक हो। अब कौन सी हदीस कुरान के मुआफिक है और कौन सी हदीस कुरान के खिलाफ है, इस सिलसिले में उसूल क्या होना चाहिए। इस सिलसिले में जावेद अहमद गामदी साहब का कहना यह है कि उसूल कुछ भी नहीं है, बल्कि अकल हमारी रहनुमाई करेगी और सब कुछ अकल है। जावेद अहमद गामदी साहब से पूछते हैं कि अगर आपकी अकल किसी हदीस को कुरान के खिलाफ मानती है तो हो सकता है कि बहुत सारे उलमा ऐसे हों जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुरान और हदीस की तालीमात में खपा दी हैं, उनकी अकल ये कहती हो कि यह हदीस कुरान के मुआफिक है, यह हदीस कुरान के खिलाफ नहीं है। जावेद अहमद गामदी साहब ने अपने इस नजरिया की तरवीज व इशाअत के लिए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का और टीवी चैनल्स का सहारा लेकर के बहुत सारे भोले भाले नौजवानों को गुमराह कर दिया है। कोई दो राय नहीं है कि हर फन का एक आलिम होता है और उस फन से मुताल्लिक बात उसी आलिम से पूछना चाहिए। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो किसी आलिम से उस बीमारी के बारे में नहीं पूछते, बल्कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपके घर में कोई दरवाजा खराब हो जाता है, खिड़की खराब हो जाती है, तो किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, बल्कि आप कारपेंटर के पास पहुंचते हैं, जिक्र करते हैं। अगर आप किसी मुकद्दमा में फंस जाते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, इंजीनियर के पास नहीं पहुंचते, बल्कि अदालत जाते हैं, वकील से मिलते हैं, एडवोकेट से मिलते हैं और उससे अपने मसाइल बयान करते हैं और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शरीयत कितनी मजलूम है कि उस सिलसिले में अगर हमें किसी से कुछ पूछना होता है तो हम माहिर आलिम से नहीं पूछते, मुफस्सिर से नहीं पूछते, किसी मुहद्दिस से नहीं पूछते, बल्कि पहुंच जाते हैं एक ऐसे आदमी के पास
جنہوں نے شریعت کا علم حاصل نہیں کیا ہے، کسی ماہر آدمی سے شریعت کو نہیں سیکھا ہے، بلکہ اپنے مطالعہ سے، اپنی عقل سے اس نے شریعت کو سمجھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ماہر آدمی ہے۔ جی نہیں، یہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مطالعہ کر کے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن ان کے علم میں پختگی نہیں ہے، ان کے علم میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ جو ٹھہراؤ باضابطہ علم حاصل کرنے والے لوگوں میں ہوا کرتا ہے، وہ ٹھہراؤ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے ان کا یہ اعتراض انتہائی پھسا ہے، ان کا یہ اعتراض ایسا ہے کہ جس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے سورہ نجم کے واقعہ سے غار حرا کو متصادم قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ غار حرا کے واقعہ میں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے تھے اور کہا تھا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، لیکن سورہ نجم میں اس کا کچھ بھی تذکرہ نہیں ہے، اور چونکہ سورہ نجم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے ہم غار حرا کے واقعہ کو افسانہ قرار دیتے ہیں۔ ہم بتلانا چاہیں گے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کو، قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجملاً بیان کی گئی ہیں، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شارح کی حیثیت سے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ آپ کی ہٹ دھرمی ہے، آپ کی ضد ہے، اور امت مسلمہ کے بھولے بھالے نوجوانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ سورہ نجم میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے نبی کائنات کی 2 مرتبہ ملاقات کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ غار حرا کے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا شب معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ کاش جاوید احمد غامدی صاحب اپنی ذہانت کا استعمال کر کے کسی ماہر آدمی سے تفسیر کو سمجھتے اور احادیث کے اصول کو سمجھتے تو امت کو فائدہ ہوتا، لیکن اپنی عقل پر بھروسہ کر کے جاوید احمد غامدی صاحب نے امت مسلمہ کے بھولے بھالے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے بچائے اور راہ ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔